السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان رضوان ارشد اور آپ اس وقت اسلام چینل اردو پر پروگرام دیکھ رہے ہیں صحت ہے زندگی، اور اس کا جو آج کا سیگمنٹ ہے وہ ہے آسک اے جی پی۔ ہم نئے سال کا یہ پہلا پروگرام کر رہے ہیں اور اس پروگرام میں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے آپ کے ہر دل عزیز ڈاکٹر جناب ڈاکٹر عمران گوہر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو پروگرام کے اندر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں کا موسم ہے اور اومیکرون بھی ہر طرف پھیلا ہوا ہے، تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز آج اومیکرون سے کریں گے اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ سب سے پہلے تو کووڈ نے ہم کو 2 سال تک پھنسائے رکھا، بلکہ ابھی بھی وہ جان چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا۔ کووڈ کے ساتھ ساتھ یہ اومیکرون کا جو وائرس ویرینٹ آیا ہے یہ کیا ہے اور اس نے کس طرح انسانی زندگی کے اوپر اثرات چھوڑے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کو مفلوج کیا ہے۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے کووڈ کی ویکسینیشن نہیں لگوائی، اور بہت سارے لوگ ابھی بھی ان تھیوریز کے اوپر قائم ہیں کہ یہ کوئی ویرینٹ نہیں ہے بلکہ یہ صرف اور صرف مفروضے اور ہوائی باتیں ہیں۔ لیکن ابھی گزشتہ جو بھی ریسرچ ہیں، سائنسدان ہیں، انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ واقعتاً ایک بیماری ہے۔ لاکھوں اموات ہوئی ہیں دنیا بھر کے اندر، اور یو کے اندر بھی 1,50,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ تو میں ڈاکٹر عمران گوہر صاحب سے پوچھوں گا، ڈاکٹر صاحب یہ لوگوں کے ابھی تک اس بات سے ذہن ان کا نہیں ہٹ رہا کہ یہ کووڈ بھی بس ایک مفروضہ تھا اور اب اومیکرون جو ہے یہ بھی ایک مفروضہ ہے۔ آپ خود ڈاکٹر ہیں، آپ خود ایک سرجری چلاتے ہیں، اور اس وقت مجھے یہ بتائیے کہ کووڈ کی سچویشن کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نیا ویرینٹ آیا ہے اس نے کس طرح لوگوں کے جو نفسیات پر اثر ڈالا ہے، ان کی زندگیوں کو مفلوج کیا ہے، اور یہ بنیادی طور پر ویرینٹ ہے کیا؟ تھینک یو رضوان۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم اور ہیپی نیو ایئر آپ کو اور ہمارے ناظرین کو، نیا سال مبارک ہو۔ اس وقت ظاہر ہے پوری دنیا میں کووڈ کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے بارے میں خبر چل رہی ہے، لوگوں کو ظاہر ہے اس کا نیوز میں اور تمام نیوز پیپرز میں واویلا مچا ہے، اور اٹس رائٹلی سو ایز ویل بیکاز جو ٹرانسمیشن ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے، اور اس وقت بہت بڑی تعداد میں نہ صرف یو کے میں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت لوگ اس سے افیکٹڈ ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم پہلے بھی اپنے پروگرام میں پچھلے سال سے ہی ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کہ کووڈ جو ہے وہ مختلف ویرینٹ کی شکل میں، مختلف قسم کی شکل میں آنے والے وقت میں آئے گا، اور اومیکرون بھی اس کی ایک قسم ہے۔ اچھی ایک بات یہ ہے کہ اومیکرون کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ تو بہت ہائی ہے، لیکن اس سے ہونے والی اموات اب تک پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہیں، جو کہ ایک خوشائند بات ہے، خاص طور پہ ان لوگوں میں جو کہ فلی ویکسینیٹڈ ہیں۔ بہت زیادہ ہاسپٹل ایڈمیشن نہیں ہوئے ہیں، لیکن جو ہوئے ہیں ان میں بھی بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو کہ ان ویکسینیٹڈ تھے اور یا پھر ہائی رسک پیشنٹس تھے۔ لیکن کمپیئر ٹو وٹ وی ڈیلٹ ود ڈیلٹا وائرس یہ بہت بہتر ہے اس وقت تک، لیکن تمام سمٹمز، تمام علامات جو ہیں وہ آلموسٹ سیم ہیں جو کہ کووڈ کے پچھلے ویرینٹ کی تھیں، یعنی ڈیلٹا کی۔ اس میں نزلہ، زکام، کھانسی، گلے کی خراش، گلے بخار کا ہونا، سانس یا چیسٹ کا پین ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی ہیں۔ اب یہ ویرینٹ جس طرح کہ پھیل رہا ہے اور جس تیزی سے پھیل رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے جیسے کہ آئی تھنک ہماری تمام پاپولیشن ہی شاید اس کو کیچ کرے گی۔ مسئلہ یہ ہے اس میں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سائلنٹ کیریئر ہیں، جیسے کہ پچھلے وائرس میں بھی تھے، اور اس دفعہ کیونکہ لوگوں کی امیونٹی بھی کیری ہو گئی ہے، لوگ کافی امیونائزڈ ہیں یعنی ویکسینیٹڈ ہیں، یا بہت سارے لوگوں کو پچھلی دفعہ بھی وائرس ہو چکا ہے، تو ان میں علامات ظاہر بھی نہیں ہوتی ہیں ایکچولی، اور وہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں۔ اب اس تمام صورتحال میں کیونکہ ہم 2 سال سے تقریباً کووڈ کو بھگت رہے ہیں، اور لوگ تنگ آ چکے ہیں، لوگ مینٹلی فزیکلی ایگزاسٹ ہو چکے ہیں، اور اس نئے ویرینٹ کے آنے کے بعد لوگ کافی پریشان ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ میرا مشورہ لوگوں کے ساتھ یہی ہے کہ دیکھیں جیسے گورنمنٹ کی پالیسی ہے اور جو ڈیٹا ابھی تک آیا ہے اس کے لحاظ سے، حالانکہ اموات یا سیریس النسز اتنی نہیں ہیں لیکن انفیکٹیوٹی بہت زیادہ ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ ماسک پہنیں، اپنے ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھیں، بڑی بڑی گیدرنگ میں جانے سے اجتناب کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں،
لیٹرل فلو ٹیسٹ جو ہے وہ ضرور کرا لیں اگر کسی کو علامات آتی ہیں یا کوئی اور ایسی بات ہے. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جتنے لوگ زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن کرا سکتے ہیں وہ کرا لیں. ابھی جیسے رضوان نے بتایا کہ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے کویسچنز ہیں اباؤٹ ویکسینیشن اور دوسری چیزوں کے بارے میں پوری طرح سے ایگری کرتا ہوں, رسپیکٹ کرتے ہیں ہم ان کی, لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے اس بات کا بھی بولا کہ ان کو سائیڈ افیکٹس ہوئے ہیں, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ ایز ویل, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے جو کہ, اور آپ اس کو کمپیئر کریں اگر ڈیٹا کو صرف لاسٹ ایئر سے, تو دیکھیں اموات میں کتنی کمی آئی ہے, اور یہی چیز پچھلے سال جب ہوئی تھی تو آپ دیکھیں کتنے لوگوں کی ڈیتھس ہوئی تھیں. ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب دوسرا ویسے آج کا جو ڈیٹا ہے اس میں یہ تقریباً 1,40,000 کے قریب جو اومیکرون کے کیسز ہیں وہ آئے ہیں, لیکن جو مجموعی طور پر ڈیتھس ہے ان سارے ویریئنٹ سے وہ 97 ہے, تو یعنی بہت تھوڑی. اب آپ دیکھیں نا کہ جب پچھلے سال ڈیتھس تھیں وہ ہزاروں میں تھیں, ایک دن ہر دن میں ہزاروں اور سینکڑوں لوگ جو ہے نا وہ آ رہے تھے. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر عمران گوہر صاحب یہاں پر آپ کے صحت کے متعلق سوالات کے جوابات دینے کے لیے موجود ہیں. آپ ہماری ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر کال بینر دیکھ سکتے ہیں اور آپ فون کر کے ڈاکٹر صاحب سے سوال کر سکتے ہیں آپ کی اپنی صحت کے حوالے سے, اپنے عزیزوں کی صحت کے حوالے سے. لیکن اس میں صرف آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہوں تو اپنی ایج لازمی بتا دیں, ویٹ بتا دیں, اور اس سے ریلیونٹ جو ڈاکٹر صاحب کے کچھ کویسچن ہوتے ہیں وہ آپ پلیز ان کو بتا دیجئے. تو آج ہم اومیکرون اور یہ کووڈ کے بعد ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں, کیونکہ یہ ونٹر کا سیزن ہے اور ونٹر کے اندر عمومی طور پر 2-3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہیں, تقریباً ہر شخص اس میں شامل ہوتا ہے, جس میں کولڈ کف ہے, فلو ہے, اور اس طرح جو بیک بون ہے, کمر کا درد ہے, اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ کیا ریزن ہے کہ سردیوں کے اندر یہ چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں اور گرمیوں میں سارے ہنسی وہ گزر رہے ہوتے ہیں؟ بڑی اچھی بات آپ نے پوچھی, اور ہمارے یہاں اس وقت کمر کے درد کا تو بہت, اپارٹ فرام کووڈ اینڈ ایوری تھنگ, نزلہ کھانسی کے علاوہ بھی اکثر میں ہم لوگ اتنا زیادہ انوالو ہیں. میرا خیال ہے یہ سوال کافی جو ہے نا آپ کے جواب چاہے گا زیادہ, لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ہم ان کو لے لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کیا ان کا سوال ہے آپ سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ نے میری ایج پوچھی تھی پچھلی بار, میں نے کہا تھا 16+60, تو اب 17+60 ہو گئی ہے. اچھا جی صحیح ہے, مبارک ہو. کم تو ہونے والی نہیں ہے نا, آپ جو مرضی کوشش کریں کم نہیں ہونے والی. بالکل صحیح ہے. آن دا سیریس نوٹ, پہلے کرونا تھا, کرونا جو تھا اس کے بعد اومیکرون ہے, کیا ہم کبھی وثوق سے کہہ سکتے ہیں میڈیکل کی ہسٹری کو جانتے ہوئے, یا آپ کا جتنا نالج ہے اس کو جانتے ہوئے, کہ اس کے بعد کوئی اور ایک آفت نہیں ہمارے پہ آ جائے گی؟ حاکم بدحان, لیکن لگتا یوں ہے کہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسری مختلف قسم کی اس میں اسٹرینڈ آ رہی ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اور چیز بھی ہمارے اوپر غلبہ حاصل نہ کر رہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. یہ تو ڈاکٹر صاحب وہ نا سوال ایسا ہے کہ جس کی پریڈکشن پتہ نہیں وہ کر سکے یا نہیں, لیکن ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ آپ سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے اپنے صحت کے بارے میں سوال پوچھنا ہے. جی میری ایج ہے 56 اور میرا کولیسٹرول لیول ہائی ہے 6.6, تو اس کے لیے, اور مجھے ایسے تو الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی مجھے سینے میں کھچاؤ محسوس ہوتا ہے. جی صحیح ہے. اور کوئی میڈیکیشن تو نہیں لیتی ہیں آپ؟ جی نہیں, بالکل نہیں. اور آپ کا بلڈ پریشر وغیرہ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ بلڈ پریشر اچھا ہے, لیکن میرے پلس ہائی رہتے ہیں. کتنی؟ کبھی 89, کبھی 91, اس طرح کے پلس رہتے ہیں. اوکے جی, میں آپ کو بالکل بتاتا ہوں. تھینک یو جی. ڈاکٹر صاحب آپ کو جو ہے نا اس کا آنسر کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا کویشچن بھی ہے, لیکن آپ میرا حال پہلے کالر کا جواب دے دیں تو پھر اس کے بعد. سب سے پہلے ہمارے جو کالر ہیں, کنگریچولیشنز کہ آپ کی 1 سال عمر بڑھ گئی ماشاء اللہ. آپ نے بڑا ہی کریٹیکل تھنکنگ والا سوال کیا ہے, اور میں اس کے لیے ہیومن ہسٹری میں جانا بڑا ضروری ہے. اور جیسے کہ اسپینش فلو آیا تھا یا مختلف وبائیں جو ہیں ہسٹری میں آئی ہیں, ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اور جب یہ وبائیں آتی ہیں تو واقعی ہیومن جو ہسٹری ہے وہ بتاتی ہے کہ ایک ان اینڈنگ ڈپریشن اور انگزائٹی کا سا ماحول ہوتا ہے, اور یہ کچھ سال چلتا ہے, اور اس کے بعد آہستہ 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 یہ چیز ختم ہو جاتی ہے.
دیکھیں پریڈکشن کرنا کوئی نئی چیز کی تو خیر کوئی نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ایسی کوئی وبا نہیں آئے گی. اس طرح کی وبائیں روز نہیں آتی ہیں ایکچولی، اور یہ ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ واحد ہوگی اور آگے والے وقت میں بھی نہ ہو. لیکن ایک چیز سیکھنے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ وباؤں کے لیے تیار رہنا بڑا ضروری ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو بھی ریسرچ ہے، میڈیکل سائنس ہے، اور جتنی ہمارے ہاں ترقی ہو چکی ہے، اس کے باوجود دیکھیں ہمیں کتنا ٹائم لگا ہے چیزوں کو سمجھنے میں، اور ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہم نہیں سمجھ پائے ہیں ایکچولی، اور ٹرائی ٹو کنٹرول اٹ اینڈ ایوری تھنگ ایلس. جسٹ امیجن کہ 50 سال 60 سال 70 سال پہلے جو وبائیں آتی ہوں گی ان سے کتنی زیادہ امواتیں ہوتی تھیں اور کس طرح وہ پوری دنیا میں تباہی مچاتی ہوں گی. تو امید یہ ہے کہ ہم اپنے آنے والے وقت میں اپنی چیزوں کو، اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اپنی صحت کو پریپیئر کریں. اور جو میں سمجھتا ہوں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو سیکھنے کو آئی ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو جنرل ہائیجین ہے اس کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم اگر کبھی کسی کو ماسک پہننے کا بول دیتے تھے تو پیشنٹ بڑے اریٹیٹ ہو جاتے تھے کہ کسی کو اگر کھانسی ہے یا زکام ہے اور ڈاکٹر اگر ماسک پہن لیتا تھا، کووڈ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو پیشنٹس بڑے اریٹیٹ ہو جاتے تھے کہ لیکن دیکھیں کیا ہوا، کووڈ جب آیا تو یہی تمام چیزیں ہمیں کرنی پڑی. لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی وائرس یا کوئی بھی جراثیم ہے اس کی پریونٹیو میجر کرنا ضروری ہے اور اس میں چوکنا نہیں چاہیے. تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے آنے والے وقت کے لیے، ہائیجین کی، اپنی صفائی ستھرائی کی. یہ میسج جو ہے نا یہ کرنا چاہیے. باقی تو اوپر والے کے ہاتھ میں، ہم کوئی شخص بھی کوئی چیز پریڈکٹ نہیں کر سکتا، بٹ ہوپ فار دا بیسٹ انشاءاللہ تعالیٰ. ہماری دوسری کالر تھیں جنہوں نے پوچھا کہ کولیسٹرول ان کا تھوڑا سا ہائی ہے 6.6، ان کی جو بلڈ پریشر ریڈنگ ہے وہ بھی نارمل ہے، پلس ان کی تھوڑی سی 89 یا 91 رہتی ہے. اٹس ناٹ دیٹ ہائی بائی دا وے. تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں کولیسٹرول ہائی ہونا اٹس اے ویری کامن پرابلم اسپیشلی ان ساؤتھ ایسٹ ایشین پاپولیشن. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، فرام فیملی ہسٹری ٹو آر ڈائٹری ہیبٹس ٹو آر ادر بٹس اینڈ پیسز. سو وہ ایک چیز جو ہے نا وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے. آپ کی ایج اتنی زیادہ نہیں ہے، کولیسٹرول 6.6 ہے. فرسٹ آف آل اگر آپ کو ابھی نیا پتہ چلا ہے تو میری ایڈوائس تو یہ ہوگی کہ آپ سب سے پہلے لائف سٹائل اینڈ ڈائٹری چینجز کریں. فار ایگزامپل ریڈیوز یور ویٹ، ایٹ ہیلدی فوڈ. آج کل تو ہر تمام فوڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ کتنا اس میں فیٹ کانٹینٹ ہے اور دوسری چیزیں جو ہیں، تو اس کو ریڈیوز کریں. اس طرح کی بہت ساری ڈائٹ ہیں جو کہ اویلیبل ہیں جس سے کہ کولیسٹرول نیچے بھی آتا ہے. اس میں پلانٹ اسٹینول سر فہرست ہے، وہ آپ استعمال کریں. اس کے علاوہ ایکسرسائز وغیرہ کریں تاکہ اس سے بھی آپ کے کولیسٹرول کو نیچے لانے میں مدد ملے. سو کھانے کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت یعنی ایکسرسائز وغیرہ کا بھی خیال کریں. فرض کیجئے کہ آپ کا یہ فرسٹ ٹائم آیا ہے، یہ تمام احتیاط کی، 6 8 مہینے 9 مہینے 10 مہینے بعد آپ نے دوبارہ ٹیسٹ کرایا اور کوئی فرق نہیں آتا اور کولیسٹرول اور اوپر چلا جاتا ہے، تو ایک چیز اور دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ فیملی میں بھی بعض دفعہ میٹابولک ڈس آرڈرز کی وجہ سے، جو ہم پہلے بھی بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، آپ کے کولیسٹرول کی ایبزارپشن صحیح نہیں ہوتی اور کولیسٹرول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ان پیشنٹس کے لیے ایڈوائز یہ ہوتی ہے کہ اگر اتنی اسٹرانگ فیملی ہے، ہسٹری ہے اور کھانے پینے سے اور تمام لائف سٹائل سے ہیلپ نہیں مل رہی ہے، تو آپ دوائی لے سکتی ہیں کولیسٹرول کی، اسٹیٹنز. اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے وہ آپ کو سمجھائیں گے اور اس کو مانیٹر کرنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن ظاہر ہے اس طریقے سے اس کو مینیج کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ تو کالر کے سوالات کے جوابات ہو گئے، اور جو کویشچن میں نے آپ سے کیا تھا پروگرام شروع ہوتے ہی کہ یہ جو سردیوں کا سیزن جو ہی سٹارٹ ہوتا ہے، ابھی تو خیر جنوری میں بھی اصل میں اس دفعہ سردی کی بھی نوعیت کچھ اس طرح کی رہی ہے کہ کچھ دنوں میں بہت شدید سردی پڑی ہے جی ہاں، اور کچھ دنوں میں بالکل ہی نارمل. لیکن ان ونٹر کے سیزن کے اندر کچھ لوگوں کو فلو اور کچھ کو جو ہے کف جو ہے نا وہ زیادہ روٹین سے ہٹ کے ہونے لگ پڑتی ہے اور پھر کمر کا درد بھی شروع ہو جاتا ہے. تو ان کی وجوہات میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آخر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ سردیوں کے اندر ہی یہ چیزیں زیادہ ایفیکٹ ہوتی ہیں بنسبت دوسرے ویدرز کے یا دوسرے سیزن کے؟ دیکھیں رضوان، اس کی وجہ میرے خیال میں جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں نا سردیوں میں، خاص کے سرد ممالک میں، یورپ میں اور دوسری جگہوں پہ، وہ بہت کم ہو جاتی ہیں. فزیکل ایکٹیویٹیز لوگوں کی سردیوں میں بہت کم ہو جاتی ہیں. ہم بند ہو جاتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے کمروں میں، کوئی ایکسرسائز نہیں کرتے لوگ، اور تھوڑا سا ظاہر ہے موسم سرد اور اندھیرا ہوتا ہے اور بڑا ڈپریسو سا فیل ہوتا ہے، تو لوگ دے کانٹ بی بادر ٹو گو آؤٹ اینڈ ڈو اینی تھنگ ایز ویل. تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے ویٹ پٹ آن بھی ہو جاتا ہے اکثر لوگوں کا. کمر کا درد جو ہے وہ وجہ اس کی ایک ون آف دا موسٹ کامن ریزن از ان ایکٹیویٹی
lack of exercises, sitting in one posture all the time. ڈاکٹر صاحب اس میں تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر کھانے اور اس طرح کے تلے ہوئے چیزیں وہ بندہ کہتا ہے سردی ہے تو گھر میں ہی بناتے ہیں کھاتے ہیں. بالکل بالکل. لیکن میرا خیال ہے یہ ابھی ادھورا جواب ہے, ہم اس سے آگے بڑھیں گے. لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آپ سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں ڈائبیٹک ہوں. جی جی. مگر میں کبھی بھی ذرا شوگر کھا لیتا ہوں تو میرے دانت بڑے دکھتے ہیں, پھر سارے دانت اتنے دکھتے ہیں کہ پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے دانتوں میں. پتہ نہیں یہ کیا ہوا, یہ ابھی 2-4-5 مہینوں سے شروع ہوا ہے. آپ ٹائپ 1 ڈائبیٹک ہیں یا انسولین لیتے ہیں, کیا ہے؟ ٹائپ 2 ہوں جی. اچھا ٹائپ 2. کب سے؟ ڈائبیٹک تو کافی دیر سے ہوں, 10-15 سال ہو گئے, مگر کنٹرول ہے ڈائبٹیز. مگر یہ بڑا تنگ ہوتا ہوں جب یہ کوئی تھوڑی بہت شوگر کھا لو تو اس کے بعد کافی تکلیف ہوتی ہے دانتوں میں, ساروں میں. دیکھیں میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں گا, آلدو آئی ایم ناٹ اے ڈینٹسٹ, لیکن مجھے تھوڑا بہت جو علم ہے میں اس کے متعلق بتاؤں گا کہ کیا بڑی مہربانی جی, بڑی محبت. تھینک یو. بہت بہت شکریہ آپ کے اس سوال کا. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب سے آپ اپنی صحت کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آپ کو جوابات دیں گے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ اس جواب سے پہلے جو بات آپ نے ادھوری چھوڑی ہے اس کو مکمل کر رہے ہیں کہ سردیوں کے اندر لوگ گھروں میں زیادہ رہتے ہیں اور وہ ویٹ پٹ اپ کر لیتے ہیں, اس وجہ سے چیزیں جو ہیں. دیکھیں ہم پہلے بھی بیک ایک یا جسم کے دوسرے حصوں میں درد کا ہونا ایک بہت کامن مسئلہ ہے, اور آپ نے بھی دیکھا کہ ہمارے پچھلے 2 سال سے پروگراموں میں کتنے دفعہ بیک کا ایشو جو ہے وہ اجاگر ہوا اور ہم نے اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا. میرے خیال میں جو ایک پاسبل وجہ ہو سکتی ہے, ویسے تو پورے تھرو آؤٹ دا ایئر ہی ہوتا ہے, لیکن ایک یہ ہوتی ہے جو کہ میں نے جیسے بولا کہ ان ایکٹیویٹی ہے لوگوں کی, لوگ ایکسرسائز وغیرہ نہیں کرتے, واک پہ نہیں جاتے. میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ جس شخص کو بھی ایک دفعہ میکینیکل بیک ایک ہو, جس کے بارے میں بہت دفعہ بات کر چکے ہیں, جو کہ ورکنگ ایج مرد یا عورت میں ہوتا ہے فرام 18 سال ٹو 60-65 ایئرز آف ایج, لوور بیک پین سڈنلی کسی بھی چیز کو اٹھانے سے, پش کرنے سے, پل کرنے سے یا ایک سٹنگ لمبے پوسچر کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اکثر یہ پرابلم ریکرنٹ ہوتا ہے, یعنی کہ بار بار ہوتا ہے. تو لوگوں کو جن کو ہو چکا ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ سے آ گیا. ان لوگوں کے لیے میری ایک مشورہ ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک روٹین بنا لیں کہ دن میں 5 یا 10 منٹ جو ہے وہ صبح اٹھنے کے بعد جینٹل بیک ایکسرسائزز, جسٹ اسٹریچنگ اور سم تھنگ ایلس کریں, تاکہ جو بیک مسلز ہیں وہ ریلیکس رہیں, شیپ اپ رہیں اور اسٹف نہ ہوں, اور یہ جو بیک کا پرابلم ہے یہ ریکرنٹ ہونے سے, یعنی کہ دوبارہ آنے سے محفوظ رہ سکیں. اور اس کے علاوہ احتیاط کریں, ویٹ میں اپنے ڈیٹیکشن کریں. فزیو تھراپسٹ کو دکھا سکتے ہیں تو وہ ایک دفعہ ضرور دکھا لیں, وہ آپ کو ایکسرسائز اور تمام چیزیں ڈیٹیل میں بتا دیں گے اور کیا کیا چیزیں پریونٹ کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کے کام پہ کوئی ایسا چیز ہو, ایسا مسئلہ ہو جو کہ آپ کو سوٹ نہ کرتا ہو, وہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں. لوگ آج کل سٹنگ پوسچر میں بیٹھے رہتے ہیں, کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں بہت لمبے لمبے عرصے کے لیے, 8-9 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں کمپیوٹر کے سامنے, وہ بھی ایک ٹریگر فیکٹر ہے, اس کو بھی آپ ذرا پریونٹ کر سکتے ہیں بائی ڈوئنگ سم جینٹل ایکسرسائزز ان بٹوین, یا پھر اپنی جو میز ہے یا جو سیٹنگ ہے آپ کی, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی ہے, اس کو آپ سورٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے, جیسے میں نے کہا کہ ویٹ کا بڑھنا جو ہے نا وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. ہمارے اکثر ٹیکسی ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں, ان کو بھی یہ بہت پرابلم ہے کہ وہ زیادہ ڈرائیو کرتے ہیں لمبے پورے عرصے کے لیے, کافی عرصے تک بیٹھے رہتے ہیں, خاص کر سردیوں میں اگر وہ کام نہیں بھی کرے ہوتے تو گاڑی کے اندر رہتے ہیں, دے ڈونٹ گیٹ آؤٹ آف دا کار, وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. تو ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ اس طرح کی جابس کرتے ہیں یا جو کہ سفر کر چکے ہیں اس پرابلم سے یا پین سے, تو ان کو چاہیے کہ اپنے روٹین بنا لیں کہ تھوڑی بہت ایکسرسائز جو ہے وہ گھر میں کر سکتے ہیں. ضروری نہیں آپ کو اس کے لیے جم جانا ہو یا کچھ کرنا ہو, آپ گھر میں کریں, 5 یا 10 منٹ روٹین بنا لیں, اور اس سے یہ ہوگا کہ کافی حد تک پریونشن ہو سکتی ہے اس پرابلم کی. ادروائز اٹ کین بی اے بگ ایشو, اور بعض دفعہ تو ہفتوں اور مہینوں پیشنٹ جو ہے وہ بیڈ پہ رہتے ہیں, تو بیڈ پہ پڑے رہتے ہیں. اور جو میرا حال کویسچن جو ہمارے کالر نے کیا تھا کہ شوگر کی وجہ سے ان کے دانت جو ہیں, بالکل, تو جو انہوں نے بتایا کہ ہی از ٹائپ 2 ڈائبیٹک اور ان کے گمز میں پین ہوتی ہے. آلدو میں نے جیسے کہا کہ میں ڈینٹسٹ تو نہیں ہوں, لیکن میرے خیال میں بعض دفعہ دیکھیں ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری ہے جو کہ پورے جسم کو افیکٹ کرتی ہے فرام ٹاپ ٹو باٹم, اور اس میں آپ کے گمز بھی شامل ہیں. تو میرے خیال میں جنجیوائٹس ایک گمز کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے, شاید آپ کو وہ ہو گئی ہو, لیکن اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے ڈینٹسٹ سے رجوع کریں, اس کو ریگولر چیک کرائیں, اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ اپنی میڈیکیشنز دیکھیں. بعض دفعہ میڈیکیشنز کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں,
وہ بھی چیک کر لیں. ہو سکتا ہے کوئی میڈیکیشن کوئی رول نہ پلے کر رہی ہے, تو پہلے ڈینٹسٹ کو دکھا لیں. اس کے بعد اگر آپ فرسٹ کیجیے سب چیز ٹھیک ہے تو اپنی میڈیکیشنس کو بھی دیکھ لیں. بعض دفعہ میڈیکیشن کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں تو اس کو بھی دیکھ لیں, اور ماؤتھ ہائیجین کا خیال کریں, ڈائبٹیز کا ٹائٹ کنٹرول رکھیں, اور بے شک میرے خیال میں دیز ول بی مائی ایڈوائس فار یو. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی کمر درد کے حوالے سے تو بتایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی مطلب ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہو جاتا ہے, گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, سردیوں کا موسم ہوتا ہے, باہر نہیں نکلتے, لیکن جو فلو اور کف ہے وہ بھی ان دنوں میں جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر زیادہ, یعنی زیادہ مقدار کے اندر لوگ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ بھی ویدر ہی ہے, اور مطلب اس کی الرجی ہے یا باہر وہ نکلتے ہیں تو وہ چیز دیکھیں. ایک چیز جو کووڈ نے ہمیں بتائی, وہ آپ ہر جگہ ایڈوائس سنتے ہوں گے کہ ویسے تو وہ ہمارے دین نے بہت پہلے بتا دیا کہ جو صفائی ہے, طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے. بالکل. تو میرا خیال ہے کووڈ نے تو یہی ساری چیز کہی ہے کہ بھائی آپ نے صاف ستھرے رہنا ہے. ڈاکٹر صاحب اس بات کو ہم آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آپ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہے ہیں. پوچھنا ہے, جی میری عمر ہے 71, میں نام نہیں بتاؤں گی. جی جی ٹھیک ہے, جی جی عمر ہے 71 میری, جی جی. اور وزن ہے میرا کم سے کم 9900 ہوگا. اوکے. ٹھیک ہے, اور مجھے ہوموگلوبن ہے, پھر ڈائبٹیز ہے, کولیسٹرول ہے, آرتھرائٹس ہے, کڈنی پرابلم ہے, مجھے پریشر بھی ہے, اور انجیکشن میں 2 لیتی ہوں ڈائبٹیز کا. صحیح. جی جی. دن میں یہاں انسولین 4-5 بار لینا پڑتا ہے مجھے. جی جی. کھانے کے بعد یا جب بھی کھانے کا کچھ کھائی کہ مجھے انسولین لینا پڑتا ہے. جی جی. اچھا. اور مجھے چلتی ہوئی میری سانس بھی بہت پھولتی ہے مجھے, ہے نا, تو بار بار گھٹنے میں, سر میں گردن وغیرہ درد بھی بہت ہے. آپ کا اسپیسیفک سوال کیا ہے, کس چیز کے بارے میں آپ پتہ کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میں ڈائبٹیز کے لیے اور کولیسٹرول کڈنی پرابلم, ڈاکٹر کہتا ہے کہ 15% کڈنی پرابلم ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے مجھے؟ آپ کی عمر کیا ہے؟ 71. اور آپ کو ڈائبٹیز کب سے ہے؟ ڈائبٹیز 92 سے ہے. اوہ واو, دیٹس لانگ. میرے خیال میں کڈنی کا مسئلہ بھی آپ کو ڈائبٹیز کی وجہ سے ہی ہوگا. ابھی اچھا تھا, مگر ڈاکٹر نے 2 مہینے سے ایسا کچھ کہہ رہے کہ 15% چل رہی ہے. اور آپ کے جو ڈائبٹک کنٹرول ہے وہ کیسا ہے, جو آپ بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں ڈاکٹر؟ 8, 9, 10 ایسا ڈیلی کا ہے. اچھا. کبھی 8 ہوتا ہے, کبھی 7 ہوتا ہے, کبھی 9 ہوتا ہے. نہیں, لیکن وہ جو HbA1c جو 3 مہینے کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کیسا ہے؟ وہ تو ابھی ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہاں یہ, مگر جب میں گھر میں ٹیسٹ کرتی ہوں نا تو اتنا 7, 8, 9, 6 ایسا آتا ہے. جی جی. پیٹ سے. تو آپ کا سوال ہے کہ کڈنی کو کیسے افیکٹ کر رہا ہے, میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی. اچھا ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. جی بالکل. رائٹ. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس بریک پر جانے کے لیے چند ہی منٹ ہیں, تو اس میں اگر آپ ان کو ایکسپلین کر دیں. بڑا ایک ایشین کمیونٹی کے لیے یہ ایک بڑا ٹپیکل سینیریو جو ہماری خاتون ہیں کالر انہوں نے بتایا, اور یہ دوسروں لوگوں کے لیے بھی میں ایک مشورہ دوں گا جو ڈائبیٹک ہیں اور جن لوگ اکثر ملٹیپل ہیلتھ ایشوز کے ساتھ ان کو ڈائبٹیز ہوتی ہے. انہوں نے بتایا کہ شی از اوور ویٹ, obviously she is 100 kg of weight, she's got diabetes, she's got high blood pressure, she's on insulin, اور ملٹیپل ادر پرابلمس بھی ہیں ان کے ساتھ. تو ان کے جو کڈنی فنکشن ہے وہ کافی خراب ہو گیا, 15% صرف کام کر رہا ہے, جو کہ کافی لو ہوتا ہے. موسٹ پروبیبلی دس ہیپنس بیکاز آف لانگ ٹرم ڈائبٹیز. ڈائبٹیز اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ڈائبٹیز اے سلو کلر, بیکاز وہ جو ہے نا وہ آپ کے پورے جسم کو آہستہ 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 افیکٹ کرتا ہے, خاص کے آپ کی کڈنیز کو تو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. تو اب جو شخص کڈنی جو بھی وجہ ہو, لیکن ان یور سینیریو آئی تھنک اٹس بیکاز آف یور ڈائبٹیز, بیکاز آپ کو کافی لمبے عرصے سے تو جو کڈنی ہے اس پہ اس نے کافی افیکٹ کیا ہے. اب ظاہر ہے اگر آپ کا یہ لیول اسی طرح سے نیچے آتا رہتا ہے تو آپ کو کڈنی اسپیشلسٹ کے پاس ریفر کرنا پڑے گا, اور آپ کی تمام چیزوں کو, دوائیوں کو اور دوسری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, اور اس کو شاید چینج بھی کرنا پڑے. ڈاکٹر صاحب میں قطع معافی, اصل میں اس سوال کا جو جواب باقی رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ ہم بریک کے بعد دیں گے. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر عمران گوہر صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارا جو آج کا سیگمنٹ ہے پروگرام کا آسک جی پی اس میں موجود ہیں. ہم ایک چھوٹے سے وقفے پر جائیں گے, لیکن جب واپس آئیں گے تو آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے سوالات پوچھ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے کو بھی
यहाँ पर मौजूद होंगे। अगले हफ्ते से मेरी मुराद नेक्स्ट संडे है, जिसमें डॉक्टर इमरान गोहर आपके सवालात के जवाबात देने के लिए मौजूद होंगे। आप हमारे साथ रहिए, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। छोटे से वक्फे के बाद प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी के सेगमेंट आज के जीपी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं दोबारा से। और मैं आपको बताता चलूं कि हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर इमरान गोहर मौजूद हैं और वो आपकी सेहत के मुतल्लिका जो सवालात हैं उनके जवाबात देने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। आप अपनी सेहत के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। आप अपने अजीज़ व अक़ारब की सेहत के हवाले से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारी जो टेलीफोन लाइंस हैं वो ओपन हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह हमारा ये जो प्रोग्राम है, इसका जो सेगमेंट है आज के जीपी, वो नेक्स्ट संडे को भी होगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो आपसे क्या सवाल करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिजवान बेटा, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम आंटी, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, मैं काफी बीमार हूँ, अब ठीक हूँ। आप क्या कहती थी? अल्हम्दुलिल्लाह खैर आप दोनों को नया साल मुबारक हो। डॉक्टर साहब से बात करनी मैंने। जी जी, जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। करें। कैसी हैं गुलशन, आप ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? बड़े अरसे के बाद आए हैं आप। जी, जो लोग जब भी बुला लेते हैं मैं तो आ जाता हूँ। आते हैं किसी वक्त, आप तो महीने 1.5 महीने के बाद आए हैं। जब भी बुला लेते हैं मैं आ जाता हूँ। अच्छा रिजवान भाई इनको बुलाया करो। सही है डॉक्टर साहब को आप जो है ना कोशिश करते हैं कि हम हर हफ्ते बुलाया करें। अभी मैं कुरान शरीफ की तिलावत कर रही थी, करके बैठी हूँ, तो मैंने आप लोगों के लिए, सारी टीम के लिए और आप खास स्पेशल आप दोनों के लिए दुआ की है। बहुत मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी आपको हैप्पी न्यू ईयर भी मैंने कहना था जी। थैंक यू, शुक्रिया। और दूसरी बात है, हैप्पी न्यू ईयर आता है डॉक्टर साहब, लेकिन ये कभी कहीं बम फट जाता है, कभी कोई वाकया हो जाता है, तो हर साल इसी तरह ही होता है। लेकिन चलो अल्लाह खैर करे। जिंदगी है, बिल्कुल जिंदगी है, ये तो चलते रहना है। जिंदगी के साथ साथ ही जी जी गम और खुशी जो है ये तो जिंदगी के साथ चलती है। अच्छा, आपने बैक पेन के मतलब तो काफी कुछ बताया है, मैंने उसका आज जरा सवाल करना था, कहना था, लेकिन आपने काफी कुछ बता दिया है। आप तो हमारी एक्सपर्ट हैं, आपको तो अब तो आप दूसरों को एडवाइस दे सकते हैं गुलशन। मैं बाकी से शायद ने ना मुझे एक्सपर्ट बना दिया वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ रही है इसकी, इतने मैं चीखें मारती थी जब मुझे फिजियो करते थे ना, मेरा बेटा बेचारे ने खुद मुझे करता था तो मुझे जरा आराम आता था, लेकिन इतनी ज्यादा मुझे ये तकलीफ रही है। अच्छा, तो लेकिन अब माशाल्लाह मेरी काफी ठीक है, मेरे इंजेक्शन भी लगा ना के 2-3 महीने हो गए, उससे मुझे काफी फर्क है। लेकिन मैं खड़ी होती हूँ ना, मुझे बैक में पेन होती है जरा। जी जी, तो आप बता रहे हैं ना, फिर एक्सरसाइज करो, थोड़ा बहुत हिलो जुलो, तो फिर इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। जेंटल एक्सरसाइज रखें। हाँ। आज तो मैंने आपको सिर्फ सलाम करना है और मैंने कहा कि बड़ी मेहरबानी, दुआओं में सलाम तो आप जरूर लेनी होती है। दुआओं में याद रखिए प्लीज। थैंक यू, आप भी मुझे याद रखा करें। बहुत शुक्रिया आंटी, आपकी कॉल का और हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि वो आपसे क्या सवाल करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे फोन किया है, मुझे ना अपने हाथ में ना तकलीफ, ऐसे जो अंगली है ना ऐसे दोहरी हो जाती है, जैसे सीधी नहीं होती, बड़ी मुश्किल से ऐसे हाथ से पकड़ के सीधी करते, बहुत सख्त दर्द होती है। दोनों हाथों में या एक हाथ में है, जो राइट हाथ है ना। जी जी, पहले एक जो छोटी अंगल है उसके साथ अंगल थी, उस फिर दूसरी भी हो गई, तीसरी ऐसे हो जाती है, सीधी नहीं होती। सारी उंगलियां या कुछ उंगलियां? नहीं, कुछ उंगलियां, सब नहीं है। ओके ठीक है, आगे बोलें। नहीं, कुछ उंगलियां। अच्छा ठीक है, बस यही मसला है? जी हाँ। और कब से है ये? तो बहुत अरसे से है। और कोई बीमारी आपको, या कोई दवाई लेती हो आप? हाँ दवाई तो मैं लेती हूँ, मुझे तो क्या बोलते हो, शुगर भी है, डिप्रेशन भी है और कोलेस्ट्रॉल भी है, इस तरह दवाइयाँ तो लेती हूँ उनकी भी। और ये उंगलियों का मसला कब से शुरू हुआ है? ये बहुत अच्छा हो गया। फिर एक लेफ्ट हाथ की थी ना, तो उसको मैं इंजेक्शन लगवाया था, तो उसके बाद ये दूसरे हाथ में हो गया। ये इसको भी एक को इंजेक्शन 2 लगे हैं, एक ऑपरेशन भी हुआ है,
جی جی میں بتاتا ہوں میں سمجھ گیا کیا مسئلہ ہے. جی تھینک یو بہت شکریہ آپ کی کال کا, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کو اس کا آنسر کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ یہ آنسر کرنے سے پہلے جب ہم بریک پر گئے تھے تو اس سے پہلے ہماری ایک خاتون کالر کا فون آیا تھا کہ شوگر کی وجہ سے جن کے کڈنی کا پرابلم ہو گیا تھا, تو وہ آپ بات بتا رہے تھے, وہ بات مکمل نہیں ہو سکی تھی. میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بھی آپ آگاہ کر دیں. بالکل, ایک مقصد ہمارے پروگرام کا آگاہی ہے, اور مطلب اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں جو پیشنٹس پوچھتے ہیں وہ ہر گھر میں کچھ ہمارے خاص کے ایشین پاپولیشن میں بہت کامن ہے. اور جیسا کہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ شی از انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبیٹک فار لانگ ٹائم, ان کو دوسرے مسئلے مسائل بھی ہیں, بلڈ پریشر کا ایشو بھی ہے, ویٹ کا ایشو بھی ہے, اور ان کو اب شارٹنیس آف بریتھ بھی ہو رہی ہے. تو اس کے یہ سوال جو ہے یہ بہت ہر گھر میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی بزرگ جو ہے نا وہ ملیں گے جن کو اس طرح کی کوئی بیماری ہوگی, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی میں بات کر رہا ہوں. بیسکلی جو اس میں پیغام ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ڈائبٹیز کا شروع سے اور بلڈ پریشر کا شروع سے ٹائٹ کنٹرول رکھیں. ٹائٹ کنٹرول کا مقصد یہ ہے کہ آپ, ڈائبٹیز از اے پروگریسو ڈیزیز, ریممبر, آپ چاہے جتنی بھی کنٹرول کریں, ڈائبٹیز کا ایک نیچر ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہوتی ہے. آپ اس کو, اور اس کے آن ٹاپ آف دیٹ اگر ہم اس کا احتیاط نہیں کرتے ہیں, فرض کیجئے کہ اپنے خوراک کا, اپنی دوائیوں کا, اپنے وزن کا, تو ظاہر ہے اس کی جو خرابی ہے ایک نیچرل ایک ہوتا ہے اس کی ڈیٹیریشن, ایک ہوتا ہے کہ ہم اس کو خود بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو جو اللہ کی طرف سے ہے, جو اوپر والے کی طرف سے ہے ڈیٹیریشن, وہ تو ہم نہیں کنٹرول کر سکتے, لیکن جو اپنے ہاتھ میں ہے کم سے کم آپ اس کو ضرور کنٹرول کریں. یعنی بلڈ پریشر کو, اپنے ڈائبٹیز کو, اپنے ویٹ کو, بہت امپورٹنٹ میسج کہ اس کو ضرور مینیج کریں. آج کل ہمارے ہاں خاص کے ایشین پاپولیشن میں یا اوور آل ایز ویل, ویٹ از ون آف دا موسٹ significant factor of diabetes and obviously to make it worse as well. یعنی کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے اور آپ کا ویٹ بھی زیادہ ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے تو ڈائبٹیز یقیناً خراب ہوگی, اور ساتھ ساتھ اس کے بلڈ پریشر بھی خراب ہوگا. ظاہر ہے بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز دونوں آپ کی کڈنیز کو افیکٹ کرتی ہیں. تو اب اندازہ لگائیے کہ 20-25 سال سے آپ کی کڈنیز پہ زور پڑ رہا ہے ایکسٹرا آرڈینری, تو ظاہر ہے انہوں نے ڈیٹیریٹ تو ہونا ہے. سملرلی آفٹر 30-20 10 ایئرز وہ آہستہ آہستہ اور خراب ہوتا ہے فنکشن کڈنی کا, اور انسان جو ہے وہ کڈنی فیلئر کی طرف جانے لگتا ہے. جیسے کہ ہماری کالر نے بتایا تھا ان کی کڈنیز جو ہیں وہ 15% کام کر رہی ہیں, تو وہ ان اے وے شی از ان اے رینل فیلئر اسٹیج. اب اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ اب اگر کوئی شخص اس اسٹیج پہ آ گیا ہے تو پھر میں ایک بات بولوں گا کہ ویٹ ریڈکشن, کیونکہ ان کا ویٹ جیسے انہوں نے بتایا وہ اوور ویٹ تھی, اس پہ ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ویٹ کو ریڈیوس کیا جائے. اب اس اسٹیج میں آنے کے بعد آپ کو شاید ضرورت ہے کہ آپ ریفرل لیں کڈنی اسپیشلسٹ کے پاس تھرو یور اون جی پی, تاکہ وہ آپ کی میڈیکیشنز کو اور کڈنی کو مزید خراب ہونے سے روک سکے. اس میں دوائیوں کی تبدیلی ہو سکتی ہے, اس میں کچھ چیزوں کی ایڈیشن ہو سکتی ہے, اور تاکہ ڈائبٹیز کی بہت ساری دوائیاں ہیں, بلڈ پریشر کی بہت ساری دوائیاں ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ بھی کرتی ہیں. تو تمام عوامل کو ساتھ لے کر آپ کو جناب علی آگے بڑھنا ہے تاکہ آپ کی جو کڈنی پہ ہے نا وہ کم سے کم اثر پڑے. لیکن یہ سوال ان کا تھا, لیکن یہ بہت کامن سینیریو ہے ہمارے بہت ساری ایشین فیملیز کا. میں نے اسی لیے چاہا کہ اس کے بارے میں ذکر کر دوں. تو ان کے لیے میرا مشورہ یہی ہوگا کہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اپنے آپ کو ریفرل کرا لیں. اور ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے یہ تو آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو آنسر کر دیا. اس کے بعد ہمارے جو اگلے سوالات ہیں ان میں ایک اور سوال ایڈ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آپ سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب گل کرنی ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہے ہیں, آپ بات کیجیے. جی لیکن بہت عرصے تکلیف ہے. کہاں پہ؟ کمر نہیں درد. اچھا میں آپریشن بھی کرایا وا, اس لیے میں ٹنڈی ہونے جانی ہے, ہمارے کو ٹھنڈی وا, اور میں بہت دفعہ کرنی نہیں پرابلم ہوئی جانی ہے. اچھا پیشاب بنانے فنکشن. تاڑی عمر کنی ہے؟ عمر علی کل بیٹا کر پوچھو تھا 85-86 میں. اچھا اچھا صحیح ہے صحیح ہے. تو ماشاء اللہ میں دسنے میں بہت اچھی ہے, تکلیفاں پاؤں. جی سننے ہو نا؟ جی 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 ہاں تو میں جی زیادہ تکلیف ہے نا جی وار وار میں انفیکشن ہو جانا. کتنے انفیکشن ہوئی ویندا؟ پیشاب نا. اچھا پیشاب دا صحیح ہے ٹھیک ہے. جی
ٹھیک ہے. ان کی کھانسی ہے یہ بہت عرصے نہیں, نہ شوگر ہے نہ بلڈ پریشر ہے. اچھا گڈ ماشاء اللہ. ہاں سب کچھ میں اچھے طریقے نال میں اپنے آپ کے سنبھالیا وا. اور یہ جڑی چیز آئی ہیں کھانسی جڑی ہے نا یہ بہت عرصے نہیں ہے. صحیح ہے. تو کھانسی کے لیے ایکس رے کروایا ہے چھاتی کا؟ بہت دفعہ ہے. نارمل ہے جی آخر ٹھیک ہے. آخر میری نساں جڑیاں نہیں دلنیاں وہ بھائی کمزوریاں دا اس واسطے دوائی بھی بہت دینا, اس لیے 12 گولیاں نا جڑیاں کو میں کھانیاں. صحیح ہے. آپ کا سوال کیا ہے کہ یہ کھانسی ایک کیوں؟ سوال ہے کہ کرنے نہیں تکلیف بار بار کے ہونی جانی پیشاب کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلو ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣੇ. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کالر السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہے ہیں, آپ کویشچن کیجئے. جی سنیں, مجھے کان سے کم سنائی دیتا ہے, تو یہ بتانا چاہا تھا. میری عمر 68 ہے اور میرے ایک ہاتھ میں آج کورونا وائرس کا جو انجیکشن تھا نا بوسٹر, وہ لگا تھا 3 نومبر کو. اس کے بعد جو ہے نا وہ تھوڑا سا درد تھا جہاں لگا تھا, اس کے بعد وہ درد جو تھا آپ کے 6 ویک کے بعد زیادہ ہو گیا, پورے ہاتھ میں ہو گیا. تو ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, اس نے کہا کہ وہ آپ کو اس کی وٹامن کی ضرورت ہے, تو انہوں نے مجھے وہ دے دی وٹامن ڈی کی ٹیبلٹ 2, وہ میں کھاتا ہوں. ابھی ایک پہلا ڈوز کھایا ہے 1 ہفتے میں, پھر 2 نیکسٹ ویک کھانا, اس کے بعد بھی کھانا ہے. پلیز اس کے بارے میں بتا دیجیے, میں فون رکھ رہا ہوں, مجھے سنائی کم دیتا ہے بہت. جی اچھا, بہت شکریہ آپ کی کال کا اور آپ کے سوال کا. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ اس کو ایڈریس کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے سوال سن لیا اور آپ کے پاس 3 سے 4 سوالات جمع ہو گئے ہیں, تو آپ پلیز ہمارے ناظرین کو آنسر کر دیجئے. بالکل. تو ہمارے کالر تھیں جنہوں نے بتایا کہ ان کی جو انگلیاں ہیں وہ جام ہو جاتی ہیں. بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ جب ہاتھ بند کرتے ہیں تو انگلیاں کھلنے میں ٹائم لگتا ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں ٹریگر فنگر. ٹریگر فنگر جو ہے نا وہ آپ کے ٹینڈنز یا جو ٹینڈنز ہوتے ہیں ان کی تھکنس کی وجہ سے یا اس کی انفلیمیشن کی وجہ سے جب بھی آپ کھولتے ہیں تو یہ جام ہو جاتی ہیں اور کھولنے میں پرابلم ہوتی ہے. دیٹس کالڈ ٹریگر فنگر. اب ٹریگر فنگر کے لیے جو فرسٹ ایڈوائز ہماری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایکسرسائز وغیرہ کریں, ہاتھوں کی ایکسرسائز, فزیوتھیراپی وغیرہ. اس کے علاوہ لوکل انجیکشنز بھی لگتے ہیں جن اسٹیروئڈ کے, جس سے کہ ٹریگر فنگر بہتر ہو جاتی ہے. لیکن اگر فرض کیجیے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کو بارہا ہو رہی ہے, پچھلے ہاتھ میں بھی ہوئی تھی, اب دوسرے ہاتھ میں بھی ہو رہی ہے, تو اس کے لیے پھر میرے خیال میں اگر بہت زیادہ لاکنگ آ رہی ہے ہاتھ میں تو یو مے نیڈ اندر آپریشن. آپریشن بہت ہی سکسیزفل ہوتا ہے اور وہ بہتر ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ مسئلہ. اب آپ کو کیوں ہو رہا ہے یہ آپ نے اپنی دوائیاں اور اپنی فیملی ہسٹری وغیرہ یہ سب تمام چیزیں جو ہے نا اپنے ڈاکٹر سے آپ کو دکھانی پڑیں گی. لیکن اٹس اے ویری کامن ایشو, اس میں اتنے گھبرانے کی بات نہیں ہے, اور چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے, اگر اس سے صحیح ہو جاتا ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. انجیکشن لگا کے بھی دیکھ سکتی ہیں کہ. اس کے علاوہ پھر میں وہی بات بولوں گا کہ آپ کو ڈائبٹیز وغیرہ بھی ہے, دوسری دوائیاں بھی آپ لیتی ہیں, کیا کوئی ایسا تو نہیں ہے کوئی لنک ہو ان تمام چیزوں کا, تو وہ بھی دیکھ لیں. ڈائبٹیز کا کنٹرول اپنا بہت اچھا رکھیں کیونکہ وہ بھی کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے اس طرح کے مسکولوسکیلٹل پرابلم میں. تو یہ تمام چیزیں ان ایڈیشن ٹو دا ٹریٹمنٹ آپ کر سکتی ہیں. ہماری ایک اور کالر تھیں جن کو بیک کا مسئلہ ہے, اینڈ شی از 85 اور 86 ایئرز آف ایج. انہوں نے بتایا کہ ان کو نہ تو ڈائبٹیز ہے نہ بلڈ پریشر ہے, لیکن ان کو ریکرنٹ یورین انفیکشن یعنی پیشاب کا انفیکشن ریکرنٹلی ہوتا ہے. اسپیشلی فیمیلز میں پیشاب کا انفیکشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, خاص کے ایلڈرلی فیمیلز میں. اس کی وجوہات بہت زیادہ ہیں, اور اس میں سب سے بڑی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بلیڈر جو ہوتا ہے یعنی کہ پیشاب جو جہاں جمع ہوتا ہے ہمارا یورین بلیڈر وہ پوری طرح سے ایمٹی نہیں ہو رہا ہوتا بعض دفعہ. اس کے علاوہ خواتین میں انفیکشن ریٹ زیادہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ بیکٹیریا ایون فرام یور اسکن کین ٹریول ویری ایزلی ٹو دا بلیڈر اینڈ کازز اے پرابلم. اور ظاہر ہے جب ایک دفعہ انفیکشن ریکرنٹ شروع ہو جائے تو اس کے تدارک میں بڑا پرابلم آتی ہے. کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں تھوڑا سا. اس کے علاوہ پانی زیادہ پئیں. آپ کو تو شکر ہے کوئی ڈائبٹیز یا اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی نہیں ہے, تو آپ کرینبری جوس ایک ہوتا ہے وہ پی سکتی ہیں اس کی پریونٹیڈ میجرز کے لیے. اور جب بھی پیشاب آئے بلیڈر کو ایمٹی کر دیں, پیشاب روکیں نہ. پیشاب روکنے سے بھی جو ہے نا خاص کے ان لوگوں میں جن کو کہ ریکرنٹ یو ٹی آئی کا مسئلہ ہے وہ دوبارہ سے انفیکشن ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اور جیسے ہی آپ کو فرض کیجئے کہ لگے
کہ پرابلم ہو رہی ہے تو پانی کا زیادہ استعمال، کرینبری جوس وغیرہ کا زیادہ استعمال شروع کر دیں تاکہ اس کو آپ شروع میں ہی کام صحیح ہو سکے. اور اگر فرض کیجیے ان تمام چیزوں سے نہیں ہوتا تو اپنے جی پی سے رجوع کریں اور اینٹی بائیوٹک لیں. جاتے جاتے میں اس موضوع پہ ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ یورین انفیکشن جو ہے وہ ایک ون آف دا موسٹ کامن کازز ان ایلڈرلی، یعنی کہ عمر رسیدہ لوگوں میں ہاسپٹل ایڈمیشن اور کنفیوژن کا. تو اس کو معمولی نہ سمجھا جائے، یہ بہت سیریس ایشو اختیار کر لیتا ہے، چھوٹا سا مسئلہ خاص کے خواتین میں ایلڈرلی. تو اس کو یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس سے بچا جا سکتا ہے، اور اگر ہو سمٹم تو اس کے لیے میجر جیسے میں نے بتایا وہ کیے جا سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب سوالات کے ہیں آپ کے پاس؟ جی ہاں، ایک ہمارے کالر تھے جنہوں نے بتایا کہ ان کو کووڈ کا انجیکشن لگا ہے اور اس کے بعد سے ان کو اس جگہ پہ درد شروع ہو گیا ہے، اور ڈاکٹر نے ان کا بلڈ ٹیسٹ کرایا، اس میں اس نے بولا کہ وٹامن ڈی کی کمی ہے اور وٹامن ڈی وہ ٹیبلٹ لے رہے ہیں. انفارچونیٹلی کووڈ کے انجیکشنز کے ریلیٹڈ کمپلیکیشنز جو ہیں وہ روزانہ ہم نئی سے نئی چیزیں سننے میں آتی ہیں. الحمدللہ زیادہ تر لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو پرابلم بھی ہوتی ہے. بعض لوگوں کو تینوں انجیکشن میں پرابلم نہیں ہوتی، بعض لوگوں کو تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو جاتی ہے. اس کو ہم الرجی تو نہیں کہیں گے، لیکن اگر انجیکشن کے بعد اس سائٹ پہ اگر ان کو پین ہو رہا ہے جہاں پہ انجیکشن لگا تھا تو یہ کامن پرابلم ہے، لیکن یہ آہستہ 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 زیادہ تر لوگوں میں ٹھیک ہو جاتی ہے. دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی انفیکشن کا سائن نہ ہو، یعنی ریڈنس، پس کا پڑ جانا، although it's not common لیکن something to look for. اب انہوں نے بتایا کہ ان کو وٹامن ڈی کا ٹیسٹ ہوا اور وہ کم تھا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ anything تھنگ ٹو ڈو ود یور کووڈ جاب. بہت زیادہ کامن ایشو ہے وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی، خاص کے ایشین پاپولیشن میں. تو اس کے لیے دوائی لیں. آپ کی ایج 68 ہے. آئی تھنک یو شوڈ ٹیک اے بوسٹر وٹ ایور یور جی پی ہیز پرسکرائب یو فار 6 to 8 weeks. اور اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ ریگولر بیسس پہ وٹامن سی اینڈ ڈی جو ہے نا اپنی لیں، تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ اس کی کمی نہ ہو، ورنہ پھر آپ 6 مہینے 8 مہینے بعد پھر کم ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے جس سے میں درد کا ہونا اور ایکس اینڈ پینز کا ہونا بہت عام سی بات ہے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی ایک اور کویسچن جو ہے ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک 27 سالہ نوجوان جو ہے اس کی آنکھوں کو انفیکشن ہوا ہے، اور اس کی روٹین کی چیزیں تو ساری ٹھیک ہیں، لیکن یسٹرڈے ہی جسٹ اسٹارٹڈ دا جم. وہی ہیلتھ آپ کا پروگرام دیکھا، اس سے انسپائر ہوا تو اس نے کہا کہ میں اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھاؤں. لیکن کل وہ جم گیا ہے تو جب آج صبح اٹھا تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں. تو وہ یہ کنسیڈر کر رہا ہے کہ شاید وہاں سے کوئی ہائیجینک پرابلم ہوئی ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس سوال کو بھی ایڈریس کریں، اور یہ ہمیں کتنا ضروری ہوتا ہے کہ جب ہم پبلک پلیسز کے اوپر جاتے ہیں تو اپنی صحت کا خیال کس طرح رکھ سکتے ہیں. جی ہاں، دیکھیں الرجی تو بہت مشکل ہے، اس طرح کی الرجی کو کنٹرول کرنا. اس کو ہم بیسیکلی ہوتا ہی ہے کہ آپ گئے کہیں، آپ نے کسی چیز کو ہاتھ لگایا، کوئی کیمیکلز، ایون ناؤ ڈیز وی یوز الکوہول جیلز اینڈ آل دوز تھنگز ایز ویل، اور اس کو کہیں آپ نے رب کر دیا غلطی سے یا جیسے بھی، اور اس کی وجہ سے بعض دفعہ کوئی بھی چیز اس کی وجہ سے ریئیکشن ہو سکتا ہے. پھر دوسری جو پرابلم آتی ہے جب آپ کو ایچنگ ہوتی ہے یا یعنی کہ خارش وغیرہ ہوتی ہے تو ہم رب کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اور سوجن بڑھ جاتی ہے. تو اس میں جو ون تھنگ ٹو ریمبر از ریش، جو کہ ہم اس کو یورٹیکیریل ریش کہتے ہیں، جو تھوڑا سا ابھرا ہوا ہوتا ہے یا آنکھوں کی سوجن کا ہو جانا اچانک، اس کو الرجی ہے. اس کے لیے سب سے فرسٹ ایڈوائز از ٹو ٹیک اینٹی ہسٹامین میڈیکیشن. اوور دا کاؤنٹر ملتی ہیں، آپ فوراً لے لیں. بہت سارے برانڈز ہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پروموٹ اینی، بٹ you can get any antihistamine tablet over the counter immediately. For that, try not to itch. ہاتھ نہ لگائیں، جتنا آپ رب کریں گے اس سے ریش اور بڑھتا ہے، سوجن بڑھتی ہے. تو اس کو بالکل رہنے دیں، ٹینڈر لو اینڈ کیئر کے ساتھ اس کے خیال رکھیں. وارم کمپریسنٹ یوز کریں. وارم کمپریسن آئز کے لیے سودنگ ہوتا ہے اور وہ سوجن کو کم کرتا ہے. اگر بہت زیادہ گرم فیل ہو رہا ہے تو آئس کے پیکس بھی آپ لگا سکتے ہیں، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. اور یہ آہستہ 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 90% جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتا ہے. انٹل انلیس خواتین میں خاص کی مسئلہ جو ہے وہ بہت سارے میک اپ وغیرہ کی وجہ سے بھی اکثر ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اس کو یوز کر سکتی ہیں. رائٹ. ڈاکٹر صاحب، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ آپ سے کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی کالر، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ابھی شاید ان کو آواز نہیں آ رہی. لیکن ڈاکٹر صاحب، ہم نے پروگرام کے شروع کے اندر بات کی تھی کہ
اس میں سے ایک ایلیمنٹ مس ہو گیا تھا کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلو ہے یا کیا اس کو کہتے ہیں کف ہے تو سردیوں کے موسم کے اندر وہ زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس میں ایک ایلیمنٹ جو مس ہوا ہے وہ تھا وینٹیلیشن کا، کہ گرمیوں کے اندر عموماً گھروں کی کھڑکیاں اوپن ہوتی ہیں، ساری چیزیں اوپن ہوتی ہیں، تو وہ جو وینٹیلیشن ہے وہ جاری رہتی ہے، لیکن سردیوں میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کھڑکیاں وغیرہ کھول کے سویا جائے یا بیٹھا جائے، تو کیا یہ کس حد تک اثر انداز ہوتی ہے؟ دیکھیں نا کووڈ میں ہر جگہ ہر ایڈوائز میں کیوں آپ سن رہے ہیں کہ وینٹیلیشن وینٹیلیشن وینٹیلیشن، ہر جگہ ہر کوئی بات کر رہا ہے وینٹیلیشن کی. اس کی وجہ یہی ہے کہ وینٹیلیشن کی کمی کی وجہ سے جو جراثیم ہیں یا وائرسز ہیں وہ آپ کے انوائرمنٹ میں، آپ کی فضا میں موجود رہتے ہیں، وہ باہر نہیں نکلتے اور انفیکٹیوٹی جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. فرض کیجئے کہ میں کسی بھی ایک کمرے میں بیٹھا ہوں لیکن فریش ہوا آتی ہے اور نکل جاتی ہے، تو وہ ایک فلو بنا ہوا ہے. اور فرض کیجئے اسی روم میں کوئی شخص انٹر ہوتا ہے جہاں پہ کہ وینٹیلیشن نہیں ہے، فرض کیجئے اس کو کووڈ ہے یا کوئی اور دوسرا فلو وغیرہ ہے، اس نے کھانس دیا، تو وہ جو بھی فلو کے جراثیم ہیں یا کووڈ کے جراثیم ہیں وہ پھرتے رہیں گے اسی فضا میں، اور جو شخص بھی نیا آئے گا پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ کیچ کر لے گا. لیکن وہی جگہ جہاں وینٹیلیشن بہتر ہے تو فرض کیجئے کوئی شخص آ بھی اگر گیا تو وہ جو جراثیم ہیں وہ آئیں گے اور ان کا نکلنے کے چانسز بھی ہیں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وینٹیلیشن بہتر رکھیں. ظاہر ہے سردی کا موسم میں اٹس ویری ہارڈ اور ایک ٹریڈیشنلی بھی نہیں ہے لوگوں کا انکلینیشن، لیکن کووڈ نے ہمیں یہ ضرور سکھایا ہے کہ ventilation is important, especially in winter as well, and I think this is something we should carry on even post COVID as well, as something to carry on to prevent other viral infections and things. Right. اور وہ جو ڈاکٹر صاحب ہم بات شروع میں کر رہے تھے وہ بھی ادھوری رہ گئی کہ یہ ساری چیزیں ہمارے دین اسلام نے بھی سکھائی ہیں کہ آپ نے صاف ستھرا رہنا ہے اور صفائی نصف ایمان ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آپ سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں 5 ویک پہلے ہاسپٹل میں گئی تھی جی اورل میں. جی سو ادھر میں 7-8 دن رہی اور مجھے سب بھی ٹیسٹ کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لیمف ہے، لیمف بولتا ہے 2 سینٹی میٹر لیمف ہے. پتہ مجھے تو اتنی بچوں سمجھاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. کیا ہے لیمف ہے؟ لیمف بولتے ہیں کیا؟ لیمف نوڈز. ہاں. کہاں پہ ہے؟ وہ لیفٹ سائڈ ہارٹ کی سائڈ پہ ہے. ہارٹ کی سائڈ پہ ہے لیمف نوڈ. کہاں آپ کے بغل میں، کدھر، کس جگہ پہ ہے؟ شور ایگزیکٹلی نہیں ہوں لیکن ہاتھ کے سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ ہے. نہیں اوکے. تو وہ مجھے سی ٹی ٹیسٹ 2 بار کروایا، بولتے ہیں کہ ابھی چھوٹا ہے 2 سینٹی میٹر کا ہے اور پھر بعد میں دوسرا کروائیں گے اینڈ آف فیبروری میں. تو اگر 10 سینٹی میٹر کا ہو جائے گا پھر بڑا ہو جائے گا تو پھر آپریٹ کر. پھر میں کھاتی ہوں کھانا تو اوپر، سبھی کھانا اوپر آتا ہے. یہ آپ کو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، یہ آپ کے کہاں پہ ہے؟ یہ کیا اسٹمک میں ہے، معدے میں ہے یہ جو مسئلہ ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو لیمف نوڈ آپ بول رہی ہیں یہ آپ کے معدے میں ہے؟ نہ معدے میں نہیں ہے، شاید پتہ نہیں معدے میں ہو یا لیفٹ سائڈ ہی. بس مجھے انہوں نے یہ بتایا کہ لیفٹ سائڈ میں ہے، ہاتھ کے نیچے. صحیح ہے. چلیں میرا خیال ڈاکٹر صاحب ابھی ہمارے پاس ٹائم کم ہے پروگرام کا، تو آپ پروگرام دیکھیے ڈاکٹر صاحب کو جتنا ہمیں نا یہ سوال کیجیے گا مزید ڈیٹیل کے ساتھ ایکچولی. یس آئی تھنک. اور آپ اپنے جو جی پی ہے آپ کا جو ڈاکٹر ہے اس سے ایک دفعہ کنسرن کر لیں اور اس سے پوچھ لیں ساری چیزیں، اور اس میں ڈیٹیل کے ساتھ پھر آپ ڈاکٹر صاحب سے جو ہے کویسچن کریں گے. ڈاکٹر صاحب 2 منٹ رہ گئے ہیں پروگرام ختم ہونے میں. میں چاہوں گا کہ جس طرح ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا اومیکرون اور کووڈ کے حوالے سے، تو اختتام بھی ہم کرتے ہیں اسی پر جو میں نے آپ سے ایک ڈیٹا شیئر کیا کہ 140,000 کیسز ور رجسٹرڈ اور 97 ڈیتھس ہوئی ہیں. تو ہم اپنے عزیزوں کو، پیاروں کو، اپنی کمیونٹی کو اور پورے جو انسانیت کو ہے کس طرح سے ان ویریئنٹس کی وبا سے مزید بچا سکتے ہیں. ایک میسج جو ہمارے ویورز ہیں ان کو آپ گو ٹو دا بیسکس جو ہم 2 سال سے بول رہے ہیں. ہاتھوں کی صفائی، ماسک کا پہننا، غیر ضروری جگہوں پہ جانے سے بچیں اور وینٹیلیشن کا خیال رکھیں جو ہم نے پورے پروگرام میں کافی دفعہ بات کی. اور اگر کسی شخص کو ہو گیا ہے تو وہ آئسولیٹ کرے، اور سب سے امپورٹنٹلی یہ کہ جتنی زیادہ ویکسینیشن ہو سکتی ہے وہ کریں. مجھے پتہ ہے لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں، بہت ساری کوئریز ہیں اباؤٹ ویکسینیشن، سائیڈ افیکٹس اور کب تک کریں گے. میں بالکل مانتا ہوں، میں ان کو آنسر کرنے
میں مجھے پتا ہے اس کا کوئی فکس آنسر نہیں ہے, وقت بتائے گا. لیکن اس وقت ایک چیز ضرور ثابت ہوئی ہے کہ جب سے ویکسینیشن زیادہ ہوئی ہے اس کنٹری میں, ایٹ لیسٹ وی کین سی دا ڈیتھ ریٹس ہیو گون ڈاؤن, ہاسپٹلائزیشن ہیز گون ڈاؤن. سو اوبویسلی دیر آر سم بینیفٹس اینڈ آئی تھنک اس کو بیسکلی پروموٹ کریں فیملی میں بھی, اور اپنا صحت کا خیال رکھیں. ڈاکٹر عمران گور صاحب بہت بہت شکریہ, آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے جو اسلام چینل اردو کے ویورز ہیں ان کے سوالات کے جوابات دیے. ناظرین, میں آپ کو بتاتا چلیں کہ آپ ایک ایسے ملک کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. آپ نے ویکسینیشن یہاں پر کروائی, آپ کو فری ویکسینیشن ملی. آپ ان ممالک کو دیکھیے کہ جہاں پر ویکسینیشن یا تو پہنچی نہیں ہے, اور اگر وہاں پر پہنچی بھی ہے تو غریب اور مڈل کلاس طبقے تک وہ نہیں جا سکی. آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, فیڈ بیک دیجیے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.